کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ خداوند کی خادمہ مبشرہ سارہ یوسف، جنہیں ایف جی اے چرچ گجرات میں خدمت کو تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں۔ خداوند نے اپنی خادمہ کو نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ مختلف ممالک میں استعمال کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج جب ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تو ان باتوں کے وسیلہ سے خداوند آپ کے ساتھ کلام کرے گا اور یہ آپ کے دل میں ایک حوصلہ اور تحریک کو لے کر آئے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کیسے جانا کہ خداوند نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے؟ میں خداوند کی شکر گزار ہوں سب سے پہلے، اور اس کے بعد حوصیہ آپ کی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ شیئر کر سکوں۔ تو یہ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بہت چھوٹی تھی تو گجرات شہر میں ایک بہت بڑی کنونشن ہر سال ہوا کرتی تھی جوید اینڈ البرٹ صاحب کی۔ تو میں جب اس سارے گروپ کو دیکھتی، وہ ایک بہت بڑا گروپ آیا کرتا تھا، تو میں جب ان کو دیکھتی تو میرے اندر میں جا کر بڑے شوق کے ساتھ، ہمارے گھر کے قریب ہی چرچ تھا تو میں بڑی جلدی جاتی اور میں جا کے تو سب سے پہلے اگلی جگہ پر دری پر بیٹھ جاتی اور میں تصور کرتی کہ خداوند کبھی میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ حالانکہ اس وقت جو صورتحال تھی، یہ سوچنا ہی ایک بے وقوفی تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچ شاید کیا یقیناً میرے اندر خداوند کی طرف سے تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ ہمیں ریگولر ایک چرچ کو جوائن کرنا پڑا، اور جیسے ہی ہم چرچ کے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے خدا کے ساتھ چلنا ہے، گو کہ انسان کامل تو نہیں ہے لیکن خدا کی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہوئی، اور پھر ہم نے ریگولر جب چرچ جاتے رہے، مختلف خادموں کا کلام سنتے رہے، چرچ سے ہمیں بڑی برکت ملی، ہمارے بڑے حالات بدلے، شخصی طور پر، خاندانی طور پر خداوند نے ہمیں بڑی برکت دی۔ تو وہاں سے پھر میں نے دیکھا کہ ایک شام گاسپل ٹیم کی بہنیں باجی انیتا اور جوسفین آئی ہوئی تھیں، تو میں نے پھر ان کو جب دیکھا تو پھر دوبارہ وہی خواب اور وہی ڈریم میرے اندر چلا کہ مجھے یاد آیا کہ میں بچپن میں سوچا کرتی تھی کہ مجھے بھی اس طرح سے کرنا چاہیے۔ جب میں ان کو دیکھتی کہ کس طرح خدا ان کے وسیلے کام کرتا ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں، تو پھر میرے اندر دوبارہ سے اس بات کی یادگاری نے جنم لیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر خداوند نے ڈائریکٹ میرے ساتھ کلام کیا کہ میں نے تجھے چنا ہے۔ خواب کے ذریعے میں نے محسوس کیا، چاند کلام کی آیات کے ذریعے، پھر مختلف خادموں کے ذریعے مجھ پر واضح ہوا کہ خداوند نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بائبل کالج جاؤں۔ وہاں سے جب میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا، اس وقت سے لے کر آج تک میں خداوند کی خدمت میں ہوں۔ تو آپ کو یہ خدمت کی تحریک کسی کے وسیلہ سے ملی، اور آج آپ کی زندگی سے بہت سے لوگوں کو یہ ایک تحریک مل رہی ہے۔ تو جیسے میں نے اپنے تعارف میں بھی بیان کیا کہ خداوند نے آپ کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ مختلف ممالک میں استعمال کیا، تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہی آپ کے دل میں بوجھ کیوں ہے؟ یہ سچ بات ہے کہ مجھے بہت سے موقع ملے مختلف ممالک میں جانے کے، اور پھر نہ صرف ممالک میں جانے کے موقع ملے بلکہ مجھے وہاں پر تنظیموں میں کام کرنے کا موقع ملا، مجھے آفرز میں ملی کہ میں وہاں پر رہ کر ان کے ساتھ کام کروں۔ میں نے ساؤتھ ایشیا، امریکہ میں جو سینٹر تھا وہاں پر کام کیا، میں نے آپریشن موبلائزیشن انگلینڈ میں کام کیا، ساؤتھ افریقہ سے جیسے میں نے تعلیم حاصل کی، پھر کوریا گئے، مختلف جگہوں پر۔ جب میں تھائی لینڈ گئی جہاں سے آپ نے ٹریننگ کی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ رہ کر کام کریں۔ گو کہ میں خدا کی خدمت کرتی رہی مختلف طریقوں سے، لیکن میرے اندر وہ اطمینان، وہ خوشی نہیں تھی۔ جب بھی وہاں کے لوگ لیڈرز میرے لیے دعا کرتے تو وہ مجھے یہی کہتے کہ یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے، اور پھر مجھے کئی خواب بھی ایسے آتے کہ میں واپس پاکستان گئی ہوں اور میں جا کر کام کر رہی ہوں۔ شاید وہاں پر فیسیلیٹیٹ ہونا زیادہ آسان تھا، اور ایز اے لیڈر وہ مجھے چن رہے تھے، لیکن میرے دل کی بے چینی جو تھی اس کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا، گو کہ بہت سے چیلنجز تھے
کہ مجھے واپس پاکستان جانا چاہیے، اور آج میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا اور خداوند کی طرف سے تھا۔ خداوند نے آپ کو اپنے کام کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو میں یہی ہوسیہ سب کو دینا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے خدمت میں رہتے ہوئے سیکھی وہ یہ ہے کہ جو کوئی خدا کی خدمت میں آ جاتا ہے اور جسے خدا بلا لیتا ہے، دنیا میں میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا اور نہ تو کوئی کام ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عزت ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت سی برکات ہیں، اور خداوند کے آپ بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور آپ خداوند کے لیے بہت اہم ہو جاتے ہیں جب آپ خدا کی خدمت میں آتے ہیں۔ گو کہ ہم کامل نہیں ہیں، لیکن جب وہ ہمیں چن لیتا ہے تو ہمیں ہر طرح کی برکت دیتا ہے، اور اس سے بڑا آنر اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں ایز اے خاتون ہوتے ہوئے، کہ جس طرح سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی جو خوشخبری تھی، جو خبر تھی، وہ سب سے پہلے خواتین نے دی، تو میں اپنی بہنوں کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ چاہے حالات مشکل ہوتے ہیں، میرے لیے بھی آسان نہیں تھا اور نہیں ہے بہت سی باتوں میں، لیکن میں آپ کو یہی حوصلہ دینا چاہتی ہوں اپنی زندگی کے 22 سالوں کی خدمت میں، یہ نہیں کہ میں کامل ہوں، لیکن میں نے یہ تجربہ کہ آپ ایسی خواتین بنے جو یسوع مسیح کے لیے سب سے پہلا قدم بنے، اس کی برکتوں کا، اچھائیوں کا اور معجزات اور خوشخبری کی خبر دینے کے لیے دوسروں کے لیے۔ تیسری بات میں سارے ناظرین کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں، جب ہم واقعی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کے بلاوے میں ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے بلاوے والی جگہ پر ہیں جس جگہ کے لیے خدا نے ہمیں رکھا ہوتا ہے، تو پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے پورے پاکستان میں جا کر خدا کی خدمت کی ہے، میں نے بہت سے ممالک میں گئی ہوں، چیلنجز میرے لیے بھی تھے، مشکلات میرے لیے بھی تھیں ہر قسم کی، لیکن خداوند نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں، بچوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، تمام خادمین کو جو یہ دیکھ رہے ہیں اس پیغام کو، میں یہی کہنا چاہتی ہوں، ہمیشہ خداوند نے مجھے ایک حوصلہ دیا، اور وہ یہی تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو کیا کر رہی ہے، اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو میرے لیے کیا کر رہی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔ باجی، میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے، اور میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی باتیں باجی نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، یہ آپ کے لیے حوصلے کا باعث بنی ہے، ایک تسلی اور تحریک کا باعث بنی ہے۔ تو آپ اپنی کمنٹس میں اور میسیجز میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ باتوں نے آپ کو کس لحاظ سے یا کس حوالے سے تحریک یا حوصلہ دیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔